بندہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یاد رکھے جس کے دل میں خوف خدا کا چراغ روشن ہو گیا تو سورہ رحمان کی آیت مبارکہ اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تفسیر سراج الجنان میں ابن اساکر کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا ہی عابد متقی اور پرہیزگار، اور اس قدر عبادت گزار تھا مورخین لکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر فاروق بھی اس کی عبادت پہ تعجب کیا کرتے تھے۔ اس نوجوان کا معمول تھا رات کو عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرتا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے پورے اقبال کی خدمت میں جاتا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، لیکن راستے میں ایک نوجوان عورت تھی جو خوبصورت تھی، خوبصورت تھی، روز اسے برائی کی طرف پائل کرتی تھی، روز برائیوں کی دعوت دیتی تھی، اسے چھیڑ چھاڑ کرتی تھی۔ مگر یہ نوجوان تھا کہ اس کی جانب، اس عورت کی جانب توجہ کیے بغیر نماز سے فارغ ہو کر سیدھے اپنے باپ کی خدمت میں پہنچتا اور اپنے والد کی خدمت کرتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے اسے ورگلا کیا، شیطان نے اس پہ حملہ کر ہی دیا۔ نوجوان اس عورت کی جال میں پھنس چکا اور عورت کی جانب سے بڑھ چکا برائی کی راہ سے۔ جب عورت کے گھر تک پہنچانا کوئی دروازے تک پہنچا تھا، وہی عورت جس عورت نے گناہوں کی دعوت دی تھی، جس عورت کے ساتھ برائی کے ارادے سے نوجوان چلا تھا، جب دروازے پہ پہنچا تو اسے قرآن کریم سورہ آراف کی آیت کریمہ یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، جب شیطان کی جانب سے انہیں ورغلایا جائے، شیطان کی جانب سے انہیں کچھ خیال آتا ہے تو پھر وہ حکم خدا بندی کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے فرامین کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اس نوجوان کے ذہن میں آئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ نوجوان بے ہوش ہو کر وہیں پہ گر پڑا۔ جب بہت وقت گزر چکا، دیر رات ہو گئی، باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، جن کا معمول تھا عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فوراً میری خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا، آج بھی میرا بیٹا نہیں آیا ہے۔ باپ کو فکر آئی، باپ جو برا تھا، چند لوگوں کو لے کر جب اس کی تلاش میں نکلے تو کیا دیکھا کہ فلانا عورت نے دروازے پہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ باپ لوگوں کے ساتھ بیٹوں کو لے کر آتا ہے اپنے گھر پر۔ جب بیٹے کو ہوش آیا، باپ نے ماجرا پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، تم مجھے وہاں پہ ملے اور بے ہوش ملے، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا، لیکن پھر جب اس آیت کریمہ کے پاس پہنچا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، نوجوان جو ہے پھر ایک چیخ ماری اور جو ہے گر پڑا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ پہلی مرتبہ میں جب آیت کریمہ ذہن میں آئی تھی، خوف خدا، اس قدر خوف خدا طاری ہوا دل میں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اب جو خوف خدا طاری ہوا دل میں تو بے ہوش ہو کر ہی نہیں گر پڑا تو اس کی روح کی پرواز کر گئی۔ نوجوان انتقال ہو گیا، رات کو دفن ہو گیا۔ صبح کو یہ پورا واقعہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق نے چند ساتھیوں کے ساتھ اس نوجوان کے والد کے پاس کے تعزیت کے لیے گئے، تعزیت پیش کیے اور ان سے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صرف ہم نے خبر کیوں نہیں کی کہ آپ کا بیٹا کا انتقال ہو گیا، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس پورے شخص نے کہا تھا تو رسول بات رسول یہ ہے کہ دیر رات تھی، آپ کے آرام کا وقت تھا، اس لیے ہم نے خبر ڈالنا مناسب نہ جانا۔ باہر گئے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ چلو اس کی قبر پہ مجھے لے چلو، اب غور سے سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کی قبر کے پاس مجھے لے کر چلو۔ جب اس نوجوان کی قبر کے پاس پہنچے، حضرت عمر فاروق نے کہا
کہ آج تو موقع ملا ہے کہ رب کا جو فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنت ہے. تو آج تو میرے پاس موقع ہے کہ اس کا پتہ لگائے. حضرت عمر فاروق جب نوجوان کی قبر پہ پہنچے نا تو آیت کریمہ میں تلاوت کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنت ہے. جب یہ آیت کریمہ آپ کی تلاوت کی قبر سے آواز آئی، نوجوان نے آواز دی اے امیر المومنین، میرے رب نے مجھے 2 جنت عطا کر دی.